بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ہمارے 11 پارے مکمل ہو گئے ہیں۔ آج ہم نے 12واں پارہ سٹارٹ کرنا ہے۔ پارے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو جس میں وہ 5 وقت غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس صورت میں تو اس کے بدن پر ذرا بھی میل نہیں باقی رہے گا۔ آپ نے فرمایا یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور وہ وضو بھی کرتے ہیں اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح روزے کے متعلق ایک حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کا یقین کرتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور رمضان کی جس نے راتوں میں ایمان کے ساتھ ثواب کا یقین رکھتے ہوئے قیام کیا اور اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ جو نماز نہیں پڑھتے اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کو سیدھے راستے پر چلا دے۔ ہم باقاعدہ پارہ نمبر 12 کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے جانور ہیں سب کا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ رزق بندے کو اسی طرح طلب کر لیتا ہے جس طرح سے موت طلب کر لیتی ہے۔ مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے رزق سے بھاگے تو وہ اسے پکڑ لے گا جیسے اسے موت پکڑ لیتی ہے، یعنی کہ جب تک وہ اپنی مقدر کا رزق نہیں پورا کر لیتا جب تک اس کو موت نہیں آتی۔ آگے ہم اس کو آیت سے پڑھتے ہیں۔ آیت ہم اس کے آغاز کرتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو، اور وہ ان کے زندگی کے ٹھکانے کو جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی یہ سب کچھ لوح محفوظ میں درج ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ آزمائے کہ تم میں سے اعمال کی روح سے کون اچھا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں سے کہیں کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ جنہوں نے راہ کفر اختیار کی ہے ضرور کہہ اٹھیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَرْنَا، اور اگر ہم ان سے کچھ مدت تک عذاب روکے رکھتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ کون سی چیز اللہ کے عذاب کو روکے ہوئے ہے۔ سن رکھو جس دن ان پر وہ عذاب نازل ہوگا تو اس سے ٹلے گا نہیں۔
جس عذاب کی یہ ہنسی اڑا رہے ہیں، اور وہ ان کو آگے گا۔ اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس کو چھین لیں تو وہ فوراً نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر اسے ہم کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد نعمت کا مزہ چکھا دیں تو کہنے لگتا ہے کہ سب سختیاں مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئیں۔ اِنَّهُ لَفَرِحٌ فخور، بے شک وہ جلد خوش ہو جانے والا مغرور ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے، ان لوگوں کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، وَأَجْرٌ کبیر، بہت بڑا اجر ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، اور شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے کچھ حصے کی تبلیغ چھوڑ دینا چاہتے ہیں اور جو آپ پر نازل ہوئی ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتر آیا، اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہ آیا۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نافرمانی کے نتائج سے ڈرانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اختیار رکھنے والا ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اس نے خود بنا لیا ہے؟ کل کہہ دیجئے، جواب دیجئے کہ تم بھی اسی طرح کی 10 صورتیں بنا لاؤ اللہ تعالیٰ کے سوا کہ جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر اگر وہ تمہارے اس چیلنج کا جواب نہ دے سکیں تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ ہی کے علم سے اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کیا تم اب بھی اسلام نہیں لاتے؟ من کان یرید الحیات الدنیا، اور جو شخص دنیا کی زندگی میں اس کے زیب و زینت چاہتا ہے، ہم ان کے عملوں کا بدلہ دنیا ہی میں پورا دے دیتے ہیں، ان کو دنیا میں نقصان میں نہیں رکھا جاتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کی آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو نیک کام انہوں نے دنیا میں کیے تھے سب ضائع ہو گئے، جو کچھ وہ کرتے رہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو سب برباد ہوا، بھلا وہ شخص جو اپنے رب کے واضح راستے پر قائم ہو اور اس کے پاس اس قرآن کے اندر معجزانہ شہادت بھی ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب اس کی رہنما اور اس کے لیے باعث رحمت تھی۔ یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو بھی دوسرے فرقوں میں سے اس کا منکر ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ بس آپ اس کی طرف سے کسی طرح کے شک میں نہ رہیں، یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا۔ سن رکھو کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس میں عیب تلاش کرتے ہیں، وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں، اور یہ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی مددگار ہے۔ ان کا دگنا عذاب ہوگا، کیونکہ نہ وہ حق بات سن سکتے تھے اور نہ وہ سیدھی راہ دیکھتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، اور جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے ان سے گم ہو گیا۔ کوئی شک نہیں کہ وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ اور اپنے رب کے آگے عاجزی کرتے ہیں، یہی لوگ جنتی ہیں اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظالموں پر اللہ کی لعنت کا ذکر کیا ہے اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں مثل الفریقین کالاعمی والاصم، اور دونوں فرقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا دوسرا دیکھتا اور سنتا ہے، کیا دونوں کی حالت برابر ہے؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ آگے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کا
ذکر فرمایا اور قوم کا ہٹ درمی کے ساتھ معارضہ کرنے کا ذکر ہے۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دکھ دینے والے اس دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں، دکھ دینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تم پر۔ اور فقال الملأ الذین کفروا، پھر اس کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تو صرف تمہیں اپنے جیسا آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ کہ دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی ہم میں سے رذیل لوگوں نے ہی اختیار کی ہے، اور وہ بھی سرسری نظر سے، بغیر سوچے سمجھے، اور ہم تو تم لوگوں میں اپنے مقابلے میں کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو، پھر وہ راہ تمہیں دکھائی نہ دیتی ہو، تو کیا ہم وہ تم سے زبردستی منوائیں، حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اور اے میری قوم، میں تم سے اس کے بدلے کچھ مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں میں ان کو اپنے پاس سے نکالنے والا بھی نہیں، اور وہ یقیناً اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ اور اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي، اور میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کی نسبت جنہیں تم حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اگر میں ایسا کہوں، آگے فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اگر میں ایسا کہوں تو اس وقت میں ظالموں میں شمار ہوں گا۔ قالوا یا نوح، انہوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا ہے، اور جھگڑا بھی بہت کیا، پس جب عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو وہ لے آؤ اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ قال انما یأتیکم بہ، نوح علیہ السلام نے کہا اس کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر نازل کرے گا، اور اگر وہ چاہے تم کو، اور تم اس کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ ولا ینفعکم نصحی، اور میری نصیحت کوئی فائدہ نہ دے گی اگر میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کر دینا چاہے۔ هو ربکم وإلیہ ترجعون، اور وہی تمہارا رب ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اس قرآن کو خود بنا لیا ہے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اس قرآن کو خود بنا لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اگر میں نے اس کو خود بنا لیا ہوتا تو اس کا گناہ مجھ پر ہے، اور تم جو گناہ کرتے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے اب مزید ہرگز کوئی ایمان نہ لائے گا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں، بس اس پہ غمگین نہ ہو جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اور ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا تھا، اور کشتی تیار کے وقت سرداران قوم ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کشتی بنانے کا حکم دیا کہ ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بنا لاؤ۔ وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِی، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، اِنَّہُم مُغْرَقُونَ، اور یوں کہ یہ لوگ غرق کیے جائیں گے۔ وَیَصْنَعُ الْفُلْکَ، اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو وہ اس پر ہنستے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو بے شک ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو، اور تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور جو اس کو ذلیل کر دے گا، اور کس کے لیے دائمی عذاب ہے۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، اور یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور نے جوش مارا، تو
ہم نے حکم دیا کہ اس کشتی میں ہر قسم میں سے ایک ایک نر اور مادہ سوار کر لو، اور جس کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے اس کے سوا اپنے گھر والوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں، سوار کر لو۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، اور نوح علیہ السلام نے فرمایا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور رکنا اللہ تعالیٰ کے ہی کے نام سے ہے۔ ان ربی، اور بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور کشتی ان کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکار کر کہا، اور وہ ان سے الگ تھا، کہ اے میرے بیٹے۔ یہاں پہ حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے جو کہا تھا وہ اس کا ذکر ہے کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں جلد ہی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ مہربان ہو جائے۔ اور وہ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو ہوئی، سو وہ بھی دوسروں کے ساتھ ڈوب گیا۔ کون؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی اتر گیا اور کام تمام کر دیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ ظالم قوم کے لیے ہلاکت ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وعدک، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو حاکموں میں سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہ تھا، اس کے عمل اچھے نہ تھے، پس تم مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تمہیں نصیحت کرتا ہوں میں کہ تو نادانوں میں سے نہ ہو جائے۔ قال رب انی اعوذ بک، اس نے کہا کہ اے میرے رب میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا تھی، قال رب انی اعوذ بک۔ حضرت نوح علیہ السلام کی، اس کو انڈر لائن کر لیجئے، آیت نمبر 47۔ آگے فرمایا قیل یا نوح اہبط، کیا کہا گیا اے نوح اب اتر جاؤ ہماری طرف سے تم پر ان جماعتوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، سلامتی اور برکت ہو۔ بعض امتیں ایسی ہوں گی جن کو ہم دنیاوی فائدہ دیں گے اور ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جانتی تھی۔ پس صبر کرو، اب یہاں پہ جو ہے پس صبر کرو، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، آگے قوم عاد کا ذکر ہے۔ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ عاد کی قوم کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور حضرت قوم عاد کو حضرت ہود کا تبلیغ فرمانا اور نافرمانی کی وجہ سے قوم کا ہلاک ہونے کا ذکر ہے یہاں پہ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا گیا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف جھوٹ کرتے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم اس تبلیغ پر میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ صرف اسی ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا، اور اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو اور وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں اضافہ مزید کرے گا۔ إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور مجرم ہو کر منہ
نہ موڑو، مجرم ہو کر منہ نہ موڑو۔ انہوں نے کہا کہ اے ہود، ان کی قوم نے کہا، قالوا یا ہود، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل تو لائے نہیں، تمہارے کہنے پر نہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ان نقول الا اعتراک، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں مصیبت میں مبتلا کیا ہے۔ قال انی اشہد اللہ، ہود علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ سو اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ تم سب مل کر میرے بارے میں ہر داؤ آزما لو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور جو میرا رب ہے اور میں تمہارا رب ہے، جتنے جاندار ہے سب ہی کی چوٹی پیشانی کے بال اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ بے شک میرا رب حق و انصاف کے سیدھے راستے پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑے رہے تو میں نے یقیناً وہ ہر پیغام تم تک پہنچا دیا جس کو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو جانشین مقرر کر دے گا اور تم اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان کو نجات دی اور انہیں سخت عذاب سے بچا لیا۔ اور یہ قوم عاد تھی، انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر مغرور سرکش کہنے پر چلتے رہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لگا دی گئی۔ اور یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا، اور یاد رکھو کہ عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی اللہ سے دوری ہے، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالحہ کو بھیجا گیا۔ آگے قوم سمود کا ذکر ہے۔ آگے قوم سمود کو حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ دینا اور قوم کا نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہونے کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا کہ اے میری قوم۔ اب یہاں پہ صالح علیہ السلام کی جو انہوں نے اپنی قوم کو جو تبلیغ دی تھی، قوم سمود کو، اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے کیا تبلیغ دی تھی۔ فرمایا کہ اے میری قوم، اعبدوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور تمہیں اس میں بسایا، اور بس تم اس سے بخشش طلب کرو، بس اس کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے کہ اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا، انہوں نے کہا اے صالح علیہ السلام، ہمیں اس سے پہلے تجھ سے بڑی امیدیں تھی، کیا تو ہمیں ان کی عبادت سے روکتا ہے جن کی عبادت ہمارے بزرگ کرتے تھے؟ جس کی بات کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس میں ہمیں کبھی شبہ ہے۔ اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت دی ہے تو پھر اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ سو تم تو میرا نقصان ہی کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک طرح کی نشانی ہے، بس تم اسے چھوڑ دو اور کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین میں چرتی پھرے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تمہیں جو بہت جلد عذاب پکڑ لے گا۔ یہ ان کی قوم نے کہا تھا نا کہ اگر آپ آپ پہاڑ سے اونٹنی نکال دیں گے تو ہم ایمان لائیں گے، یہ ہم نے پچھلے پاروں میں بھی پڑھا تھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اونٹنی ان کو دی تھی۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ اونٹنی جو ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا، انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن تک عیش کر لو، یاد رکھو کہ یہ وعدہ ہے جس میں بالکل جھوٹ نہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی۔ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن کی رسوائی
رسوائی سے بچا لیا، اور ان ربک هو القوی العزیز، اور بچا لیا، بے شک تمہارا رب ہی طاقتور اور غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان ظالموں کو ایک زور کی آواز نے پکڑ لیا، اور انہوں نے صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، اور گویا وہ کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو کہ قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا تھا، اور یاد رکھو کہ قوم سمود کے لیے اللہ سے دوری ہے، اور بلا شبہ ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی کہ خدمت میں فرشتوں کے حاضر ہونا، اور فرشتوں کا بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دینے کا ذکر ہے کہ بلا شبہ ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ کہا سلام ہو ابراہیم، سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام کیا، اور فوراً ایک بھونا ہوا بچڑا لے آئے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں جاتے تو ان کو اجنبی جانا، مطلب وہ فرشتے جو ہیں انسانوں کی صورت میں آئے تھے۔ انشاءاللہ جب ہم تفسیر پڑھیں گے تو ان کے ڈیٹیل سے ہم مطالعہ کریں گے، اور تفسیر کے کورسز ہمارے سٹارٹ ہونے والے ہیں۔ آپ میں سے جو بھی اس میں ایڈ ہونے چاہتے ہیں، آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ میرے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ضرور اس میں شامل ہوئیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر سے ہم قرآن پاک کو جانیں گے۔ آگے فرمایا کہ فلما رأى، جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں جاتے کھانے کی طرف، اور تو ان کو اجنبی جانا، کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور دل میں ان سے ڈرنے لگے، اور فرشتوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی سن رہی تھی تو ہنس پڑی، سو ہم نے ان کو مقرر اسحاق کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ قالت یا ویلتا، وہ کہنے لگے ہائے کیا میری اولاد ہوگی، حالانکہ میں تو بڑھیا ہوں۔ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے۔ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ وہ بولے کیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب کرتی ہے؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ خوبیوں والا بزرگی والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم، پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی، تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم علیہ السلام اس بات کو جانے دو، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، اس پر ضرور ایسا عذاب آ کر رہے گا ان پر، اور جو کسی طرح ٹلنے والا نہیں۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ غمگین ہوا اور ان کی وجہ سے تنگ دل ہوا، اور کہنے لگا کہ یہ دن بڑا ہی سخت ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور ان کی قوم کے لوگ دوڑے اس کے پاس آئے، اور وہ پہلے سے ہی برے کام کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا لوگو، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، ان سے نکاح کر لو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، مجھ سے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں ایک بھی معقول نہیں؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے کاش میرے پاس مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی زبردست سہارے کا آسرا پکڑ پاتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط علیہ السلام، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، بے شک تم رات کے کچھ حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، تم میں سے سوائے تمہاری بیوی کے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ یہ جو عذاب اوروں پر نازل ہونے والا ہے اس پر نازل ہوگا، بے شک ان کے وعدہ عذاب کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر آگے فرمایا وَفَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر اوپر تلے کر دیا اور اس پر لگاتار کنکر کے پتھر برسائے۔
فلما جاء امرنا جعلنا، پس جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر اوپر تلے کر دیا اور اس پر لگاتار کن کر کے پتھر برسائے، اور جن پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور یہ جگہ ان ظالموں کے سے کچھ دور بھی نہیں تھی۔ ان پتھروں پر ان کے نام تھے، نشان تھے کہ یہ اس بندے پر جا کے لگے گا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ شعیب علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر ہے، اور ان کا اپنی قوم کو تبلیغ دینا اور ان کی قوم کی ہلاکت۔ اور شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں، میں تمہارے حق میں اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو تم سب کو گھیر لے گا۔ اور اے میری قوم، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اللہ تعالیٰ کا دیا جو کچھ حلال مال بیچ رہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ اور انہوں نے کہا، اے شعیب علیہ السلام، کیا تمہاری نماز تجھے کہتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں، یا جس طرح کا خرچ ہم اپنے مال و دولت میں کرنا چاہیں نہ کریں؟ بے شک تم ہی بڑے بردبار اور راست باز ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے عمدہ روزی دی ہو، تو کیا میں اسے چھوڑ کر حرام کھانے لگوں؟ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں منع کروں وہی خود کرنے لگوں، میں تو جہاں تک ہو سکتا ہے اصلاح ہی چاہتا ہوں، اور مستطاعت، اور میری توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہے، میں نے اسی پر توکل کر رکھا ہے، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت میں کہیں ایسا گناہ نہ کر بیٹھنا جو مصیبت قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آ چکی ہے ویسی ہی تم پر بھی آ جائے۔ قوم لوط کا زمانہ اور علاقہ تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں، تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، میرا رب یقیناً بڑے رحم کرنے والا ہے اور بڑا محبت کرنے والا۔ آگے فرماتے ہیں کہ قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آ چکی ہے ویسے ہی تم پر بھی آئے گی، اور قوم لوط کا زمانہ اور علاقہ تم سے کچھ دور نہیں۔ اور وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، میرا رب یقیناً رحم کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، جو کچھ تم کہتے ہو ان میں سے اکثر باتیں ہم نہیں سمجھتے، اور ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تمہاری برادری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، اور تم ہم پر غالب نہیں ہو۔ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا میری برادری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہیں زیادہ قابل عزت نظر آتی ہے، اور تم نے اسے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ بے شک میرا رب تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا، اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ اور میں اپنا کام کر رہا ہوں، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اس سے سب کی نظروں میں ذلیل کر دے، اور کون چھوٹا ہے، اور تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ذریعے نجات دی، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا سخت آواز نے پکڑ لیا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے، گویا کہ وہ اپنے گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، اور یاد رکھو رحمت سے دوری ہو مدین کے لیے جسے
جیسے دور ہوئے سمود۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے اور روشن دلیل دے کر بھیجا فرعون کے سرداروں کی طرف، پس انہوں نے فرعون کی بات مانی، اور حالانکہ فرعون کی بات درست نہ تھی۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، اور آگے قیامت کے دن وہ اپنے قوم کے آگے ہوگا تو وہ انہیں دوزخ میں جا اتارے گا، اور برا ہے وہ گھاٹ جس پر وہ اتریں گے، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی ہے، اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی، اور وہ برا انعام ہے جو ان کو دیا گیا ہے۔ یہ ان بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو سناتے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض مٹ چکی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ دونوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، پس کچھ کام نہ آئے انہیں وہ معبود جنہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا پکارا کرتے تھے، اور جب تیرے رب کا حکم آ پہنچا اور انہوں نے ان کو ہلاکت میں ڈال دا، اور آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو عذاب میں پکڑتا ہے اس حال میں کہ ان کے رہنے والے ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ دردناک اور سختناک ہے۔ یقیناً اس بات میں اس شخص کے لیے ایک عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈرے۔ یہ تو وہ دن ہے جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہے جس میں سب کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ ہم تھوڑی مدت کے لیے اس کو ملتوی کیے ہوئے ہیں، اور جس دن وہ آئے گا کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر بات تک نہ کر سکے گا۔ پھر اس میں بعض لوگ بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت، پس وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے دوزخ میں رہیں گے، ان کے لیے اس میں چیخنا اور چلانا ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین موجود ہے، مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، بلا شبہ تمہارا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، اور وہ لوگ جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین موجود ہے، مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے۔ یہ ختم نہ ہونے والی بخشش ہے۔ تو تم ان کے بارے میں جن چیزوں کو یہ پوچھتے ہیں ذرا بھی شک نہ کرنا، یہ لوگ اسی طرح پوچھتے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا پوچھا کرتے تھے، اور بے شک ہم ان کا حصہ کم کیے بغیر پورا دیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی اختلاف پیدا کر لیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وہ یقیناً اس معاملے میں شک اور تردد میں ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، اور بے شک تمہارا رب ان سب کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، بے شک جو وہ کیا کرتے تھے، اور اس سے باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، تو جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں حق پر قائم رہنے اور حق سے نہ بڑھیں یا بڑھو، یقیناً تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جو ظالم ہیں، اور ورنہ تم بھی دوزخ کی آگ چھوئے گی، آ لگے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگر تم ان کی طرف جھکے تو پھر تمہیں کوئی مدد نہ مل سکے گی۔ اور اے پیغمبر اسلام، دن کے دونوں سروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم رکھو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے ایک جامع نصیحت ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا
یضیع اجر المحسنین، اور صبر سے کام لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ فلولا کان من القرون من قبلکم، اور تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے باشعور لوگ کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد سے کرنے سے روکتے، سوائے چند لوگوں کے جن کو ہم نے ان میں سے عذاب سے بچا لیا، اور جو لوگ ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے پڑے رہے جن میں عیش و آرام تھا، اور وہ گناہ گار تھے۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق ہلاک کر دے جبکہ ان کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت کر دیتا، اور اب وہ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہے۔ الا من رحم ربک، مگر جن پر آپ کے رب نے رحم کیا اور اسی لیے نہیں پیدا کیا، اور آپ کے رب کی بات پوری ہو کر رہے گی، رحم کیا اور اسی لیے انہیں پیدا کیا، جن پر آپ کے رب نے رحم کیا اور اسی لیے انہیں پیدا کیا، اور آپ کے رب کی بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں دونوں سے بھر دوں گا، اور پیغمبروں کے تمام وہ قصے جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں ان سے آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں، اور ان قصوں میں آپ کے پاس جو بات پہنچی ہے وہ حق ہے اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے اور عبرت ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، ہم اپنی جگہ عمل کر رہے ہیں۔ وانتظروا، اور انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے غیب اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور اسی کی طرف ہر بات لوٹے گی، اور اسی پر بھروسہ کرو، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں ان کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ الحمدللہ ہماری سورۃ ہود جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ ہم نے اس میں بہت سے احکامات پڑھے۔ ہم نے یہاں پہ جن انبیاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اور انہوں نے اپنے قوم کو کس طرح سے دعوت تبلیغ کی اور ان کی قوم پہ کیا عذاب آیا، وہ کس طرح ہلاک ہوئی، تو ان کا قصہ ہم نے اس سورت میں پڑھا، اور بھی اللہ کے احکامات پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیے ہیں اور پچھلی جو باتیں ہیں انبیاء کے رسولوں کی وہ ہم نے اس میں پڑھی۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ یوسف۔ سورہ یوسف میں مکی صورت ہے، اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں کیا احکامات بیان کیے ہیں، اور یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور ان کے والد کی تعبیر اور ضروری تاکید کا ذکر ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے پیغمبر اسلام، ہم اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے آپ کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں، اور آپ اس سے پہلے یقیناً بے خبر تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں اپنے روبرو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ قال یا بنی لا تقصص، اس نے کہا اے میرے بیٹے اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور تیرا رب اسی طرح تجھے چن لے گا اور تمہیں خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائے گا، اور تم پر اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان پر اپنی نعمتیں پوری کرے گا، جیسا کہ جس طرح اس نے اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر پوری کی تھی۔
نعمتیں، اور تمہارا رب یقیناً سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف، بے شک یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ، جس وقت انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی ہماری نسبت ہمارے ابا جان کو زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں۔ بے شک ہمارے ابا جان صریح غلطی پر ہیں، یوسف علیہ السلام کو قتل کرو یا اسے کسی دور دراز جگہ میں چھوڑ آؤ، یہ ان کے بھائیوں نے جو ہے آپس میں چھوڑ آؤ، پھر تمہارے باپ کی توجہ تمہاری ہی طرف رہے گی اور اس کے بعد تم بہتر ہو گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو، اسے کسی سے کوئی مسافر اٹھا لے جائے اگر تمہیں ایسا کرنا ہی ہے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا، کہنے لگے کہ ابا جان کیا بات ہے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتا؟ نے کہا کہ کیا آپ یوسف کے بارے میں ہمارے پر اعتبار نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیے کہ کھائے پیے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگران رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا چاہتا ہوں کہ کہیں آ جائے اور تم اس سے بے خبر۔ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بڑے گئے گزرے ہوں گے۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے اتفاق کر لیا کہ اسے تاریک کنویں میں ڈال دیں تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ایک دن تو ان کو ان کی یہ باتیں بتائے گا اور وہ جانتے بھی نہ ہوں گے۔ اور وہ عشاء کے وقت روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے ابا جان، ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، تو ہماری بات پر یقین کرنے والا نہیں اور تو ہماری بات پر یقین کرنے والا نہیں، خواہ ہم سچے ہوں۔ اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لائے۔ حضرت یوسف کی قمیص پر وہ لوگ بھائی ان کے جھوٹا خون لگا کر لائے، اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھیڑیے نے تو کھایا نہیں بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ ادھر ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنے پانی والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول ڈالا، کہنے لگا آہا خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اسے مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، اور جس کنویں میں ان کو ڈالا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، تو وہاں پہ ایک قافلہ آیا اور جب انہوں نے پانی اس کے اندر ڈالا تو وہاں پہ دیکھا یہ تو خوبصورت سا لڑکا ہے نا، تو انہوں نے پھر ان کو جو ہے نا چھپا لیا تھا، مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا۔ اور اللہ کہتے ہیں آگے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے سب اعمال معلوم تھے، اس کو بھائیوں نے تھوڑی سی قیمت یعنی چند درہموں کے بدلے بیچ ڈالا، اور وہ اس سے بے راز ہو رہے تھے۔ اور مصر میں جس نے اسے خریدا اپنی عورت سے کہا کہ اسے عزت سے رکھو، ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں جگہ دی تاکہ ہم اس کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھا دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ارادے میں غالب ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیے، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور تمام دروازے بند کر دیے، یعنی جو عورت تھی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور تمام دروازے بند کر دیے، اور کہنے لگی آ جا جلدی کر، اور وہ کہنے لگا کہ اللہ کی پناہ، اور بے شک وہ میرا مالک ہے جس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، یہ ظالم یقیناً فلاح نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ کرتے
وہ اپنے رب کی طرف سے دلیل نہ دیکھ لیتے؟ یوں اس لیے ہوا تاکہ ہم اس سے بدکاری اور بے حیائی کو دور کر رکھیں۔ بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے پیچھے سے اس کی قمیص کو پھاڑ ڈالا۔ حضرت یوسف کی اور دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے پر کھڑا پایا۔ جو عورت کا خاوند تھا وہ ادھر دروازے پہ کھڑا تھا۔ عورت کہنے لگی کہ جو تیری عورت کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی سزا سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ یا تو اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ عورت کے قبیلے میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہو تو وہ عورت سچی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹا ہے، اور اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہو تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ پھر خاوند نے اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو کہا کہ یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ اے یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس بات کو جانے دو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی گناہ گاروں میں سے ہے۔ اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں کہ دیکھو کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو ناجائز طور پر اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، اور اس کی محبت اس کے دل میں جگہ پکڑ گئی ہے، اور بے شک ہم اسے کھلی غلطی پر دیکھتے ہیں۔ وہ اتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام، تو وہ ان کو اوپر وہ مائل ان کو کرنا چاہتی تھی۔ فلما سمعت، پھر جب اس نے عورتوں کے فریب کی باتیں سنی تو انہیں بلا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس ترتیب دی، اور ان میں سے ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لیے ایک ایک چھری دے دی، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے تو آؤ۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئیں، اتنے وہ خوبصورت تھے۔ تو جب ان کے ہاتھوں میں چھری دے دی تھی نا، باقی عورتوں کے بھی، جب اس عورت نے اس باتیں سنی نا کہ اس کے خلاف یہ باتیں ہو رہی ہیں، فریب کی باتیں سنی، تو انہیں بلاوا بھیجا اس عورت نے کہ اب سب کو بلایا اور ان کے سامنے پھل کاٹنے کے لیے رکھ دیا، اور ان کو کہا اور چھری دے دی، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئیں وہ عورتیں نا، اور فرتے حیرت میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور کہنے لگی اللہ کی پناہ، یہ شخص بشر نہیں ہے، یہ تو ایک قابل عزت فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی کہہ اٹھی یہی تو وہ ہے جس کے معاملے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، بے شک میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور جو میں کہتی ہوں اگر اس نے نہ کیا تو یقیناً وہ قید کر دیا جائے گا اور بے عزت لوگوں میں سے ہوگا۔ قال رب السجن، یعنی دیکھیں کتنی خوبصورت ہے وہ، کہ جو عورت ان کو دیکھتی تھی وہ ان کے اوپر ان کی دیوانی ہو جاتی تھی۔ قال رب السجن احب الی، یوسف علیہ السلام نے دعا کی، یہاں پہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، اس کو انڈرلائن کر لیجئے، آیت نمبر 33۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، قال رب السجن، کہ اے میرے رب مجھے قید اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف وہ مجھے بلاتی ہے، اور اگر تو نے ان کے مکر اور فریب کو مجھ سے نہ روکا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے ان کے مکر اور فریب کو دور کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا جانتا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر جب انہوں نے یہ سب نشانیاں دیکھ لی تو ان کو یہی بات سوجھی کہ یوسف علیہ السلام کو ایک وقت تک قید کر دیں، اور اس کے ساتھ قید خانے میں 2 نوجوان داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہے، ان میں سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، تو بے شک ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں۔
یہ ان دو لوگوں نے کہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے جو قید ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ہی دو بندے بھی قید تھے، تو انہوں نے اپنے خوابوں کا بیان کیا، خواب، اور ان سے تعبیر چاہی تھی۔ آگے جو ہے تعبیر دینے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی اور توحید کی دعوت دی، اور فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کھانا جو تمہیں کھلایا جاتا ہے تمہارے پاس آنا بھی نہ پائے گا، کہ اس کے آنے سے پہلے میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ اس علم سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ میں ان لوگوں کا مذہب چھوڑ چکا ہوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے دن سے بھی انکار کرتے ہیں، اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں، اور ہمارے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر اور سب لوگوں پر فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اس کے شکر گزار نہیں۔ یا صاحبیہ، اے میرے قیدی ساتھیوں، کیا جدا جدا کئی معبود بہتر ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ایک اور زبردست ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کے سوا صرف ناموں ہی کی پرستش کرتے ہو، اور جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھر لیے ہیں، اور جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ حکومت صرف اللہ ہی کی ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، اور یہی درست دین ہے۔ ولکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحبیہ سجنی، اے میرے قید خانہ کے ساتھیوں، تم میں سے ایک اپنے مالک کو شراب، یہ دیکھیں پہلے حضرت یوسف نے ان کو تبلیغ کی، توحید کی دعوت کی، اللہ کا تعارف کیا، پھر آپ نہ ان کو آگے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ تم میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اور جو دوسرا ہے اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا، پس پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو، اور ان دونوں میں سے جس کو یوسف علیہ السلام نے خیال کیا تھا کہ بچ جائے گا، اس سے کہا کہ تم اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے اپنے مالک سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ تو یوسف علیہ السلام چند سال قید میں رہا، اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، ان کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز گوشے ہیں اور 7 خشک۔ اے سرداروں، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو، تعبیر دینے جانتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پریشان خواب ہے، ہم خوابوں کی تعبیر جاننے والے بھی نہیں ہیں۔ اور وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا، اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، کہا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، بس مجھے بھیج دو۔ پھر یوسف ایھا الصدیق، پھر اے یوسف علیہ السلام، اے سچے انسان، ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیجئے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، ان کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 گوشے ہیں سبز، اور دوسرے 7 خشک، تاکہ میں لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤں، شاید انہیں بھی علم ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم 7 سال لگاتار کاشتکاری کرتے رہو گے، پھر جو تم کاٹو گے اسے اس کے گوشوں میں چھوڑ دو، ہاں مگر تھوڑا سا جو تم اس میں سے کھاؤ گے، پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے۔ یعنی کہ جو تم کاٹو گے اس کے گوشوں میں چھوڑ دو، ہاں اگر تم نے تھوڑا سا بھی اس میں سے کھاؤ گے تو اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے۔ تم نے جو کچھ ان کے لیے پہلے سے جمع کر رکھا ہوگا اسے کھا جائیں گے، سوائے اس کے جو تم نے تھوڑا بچاؤ گے، جو تم تھوڑا بچاؤ گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا، اس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی، اس میں رس نہ چھوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب قاصد اس کے پاس آیا
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے کہا کہ جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس کی حفاظت سے ورغلانا چاہا تو تمہارا کیا حال تھا؟ وہ کہنے لگی، اللہ کی پناہ، ہم نے اس میں سے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عزیز مصر کی عورت نے کہا، اب حقیقت ظاہر ہو گئی ہے، میں نے ہی اسے اس کے نفس کی حفاظت سے ورغلایا تھا اور بے شک وہ سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس لیے پوچھا تھا کہ معلوم ہو جائے کہ میں اس کی عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی میں نے، اور بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر کو چلنے نہیں دیتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے ہمارے 12واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے 13واں پارہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ہم پڑھیں گے۔ اس میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تھوڑا سا پڑھا، ہم نے سورہ یوسف میں، اس سے پہلے ہم نے انبیاء کرام کے قصے پڑھے، انہوں نے کس طرح سے تبلیغ کی دعوت دی اور ان کے قوم کو کیا کیا عذاب آیا، ہلاکتیں ہوئیں، اور یہ کچھ ہم نے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پڑھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے اپنے نیک بندوں کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں چن لے، اور ہمیں جو بھی ہم نے سیکھا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو عمل والا ہو۔ یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عمل والا علم عطا فرما۔ خالی علم لے لینا یہ کمال نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے لیے خاص چن لے اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دے، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ذہنوں میں ذہن نشین کر دے، اور ہمیں مکمل قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں اتنا ٹائم میں ہمارے برکت عطا فرما کہ ہم اس کو سن سکیں اور سیکھ سکیں اور آگے پھیلا سکیں۔ آپ میں سے جو بھی ان کورس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ترجمہ تفسیر انشاءاللہ ہمارے کورس سٹارٹ ہونے والا ہے، آپ میں سے جو بھی کرنا چاہتی ہیں آپ لوگ میرے سے کانٹیکٹ، آپ لوگ واٹس ایپ نمبر پہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کانٹیکٹ کریں گے، آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا، مزید ڈیٹیلز آپ کو سمجھا دی جائیں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ہم کلاس میں ملاقات کریں گے، اور تجوید کورس بھی ہمارے سٹارٹ ہونے والے ہیں، ترجمہ تفسیر کورس بھی، تو آپ میں سے جو بھی انٹرسٹڈ ہوں گے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اس سے خوشی ملتی ہے، اور کوئی آپ کے سجیشن ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں ضرور دے سکتے ہیں، آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم